معزز دوستو، جب ہم تاریخ کے بے شمار روشن اور سنہری صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی ایک داستانیں ایسی ملتی ہیں کہ جو نہ صرف ماضی کا عکس ہیں بلکہ ہماری زندگی کے اصولوں کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں صرف پرانے زمانوں کی یاد نہیں دلاتی بلکہ ہمارے دلوں میں اخلاقی سبق، دیانت داری اور سچائی کی اہمیت کو بھی تازہ کرتی ہیں۔ ان کہانیوں کو سن کر ہم نہ صرف فخریہ انداز میں اپنی جڑوں کو پہچان سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر شامل بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ اس میں چھپا پیغام ہمارے اندر انسانیت اور اخلاص کے احساس کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو مکمل ضرور دیکھ لیں۔ اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس موٹیویشنل سچی کہانی کی طرف۔ معزز دوستو، صحیح البخاری کی ایک حدیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص واقعہ بیان کرتے ہیں جو نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ایک عظیم نمونہ تھا بلکہ آج بھی ہم میں سے ہر شخص کے لیے دل میں گھر کرنے والا ایک پیغام رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، اور جب اس نے زمین کی کاشتکاری کے لیے زمین کی کھدائی کی تو زمین میں سے ایک قیمتی سونے کا گھڑا ملا جو کہ بہت بڑا خزانہ تھا۔ اس وقت کا یہ منظر گویا انسان کے ضمیر اور دل میں ایک سوال چھوڑتا تھا کہ جب ہمیں زندگی میں ایسی آزمائشیں اور دنیاوی خزانے ملتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ معزز دوستو، زمین خریدنے والے شخص کے دل میں ایسا عظیم ایمان تھا کہ جس نے اسے اس خزانے کے بارے میں کسی بھی لالچ میں مبتلا ہونے نہیں دیا، اور اس نے وہ سونے کا گھڑا زمین فروخت کرنے والے شخص کو واپس کرتے ہوئے بغیر کسی تردد کے کہا کہ جناب، یہ سونا آپ کا ہے، میں نے تو صرف زمین خریدی ہے، اس لیے یہ سونے کا گھڑا میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ معزز دوستو، اس جملے کے ہر لفظ میں وہ سچائی اور دیانت داری چھپی ہوئی ہے کہ جس نے اس شخص کو ایک تاریخ ساز کردار بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس شخص کی ایمانداری اور خوف الہی کا تذکرہ سنا اور سنایا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس شخص کا یہ فیصلہ اس کی اخلاقی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف حقوق کی ادائیگی کی بلکہ ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کو اپنی قیمت اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے سامنے کتنا بھی قیمتی خزانہ کیوں نہ ہو۔ اب اگر ہم اس واقعے کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمارا دل بھی کئی سوالات کے درمیان میں دلدل کی طرح اٹک جاتا ہے کہ کیا ہم میں سے کسی کے دل میں وہ بے پایا دیانت داری اور اصولوں کی پختگی ہو سکتی ہے؟ معزز دوستو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں دھوکہ، حق تلفی اور لالچ بہت عام ہو چکی ہے تو پھر یہ واقعہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح سامنے آتا ہے جو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم سچائی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اصولوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہمیں اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے؟ معزز دوستو، جب زمین خریدنے والے نے اس عظیم انسان کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اس نے فوراً سونے کے گھڑے کو اپنے قبضے میں نہیں کیا، نہ ہی دنیا کے اس قیمتی مال کو اپنی جیب میں ڈال لیا، بلکہ اس نے بھی انتہائی دیانت داری اور بلند اخلاق کی مثال پیش کی اور اپنی سخاوت اور اسلامی اصولوں پر مضبوط ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ آپ کو جو زمین اور جو کچھ اس میں تھا میں نے سب کچھ بیچ دیا تھا، اس لیے اس سونے کا میں مالک نہیں ہوں، لہٰذا آپ اس کے مالک ہیں چونکہ یہ زمین میں نے اور اس میں جو کچھ تھا آپ کو بیچا تھا۔ معزز دوستو، یہ الفاظ صرف ایک زمین کے معاہدے کی تصدیق نہیں تھے بلکہ اس شخص کے ایمان، بلند فکر اور سچائی کا آئینہ تھے۔ سامعین کرام، اب سوال یہ تھا کہ اس سونے کا کیا ہوگا؟ کون بنے گا اس قیمتی سونے کے گھڑے کا مالک؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کے ساتھ جڑے رہیے۔ سامعین کرام، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان دونوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک نیک،
سمجھدار اور دین کا علم رکھنے والے شخص کے پاس گئے۔ دونوں نے مل کر اس نیک شخص کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ اس سونے کے گھڑے کا مالک کون ہو۔ اس نیک شخص نے سارا معاملہ سنا اور پوچھا، کیا تم دونوں کے پاس اولاد ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس بیٹا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے۔ پھر اس نیک شخص نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور اس سونے کے گھڑے میں سے ان دونوں کی شادی کے اخراجات پورے کر دو، اور اگر نکاح کار شادی کا خرچہ کرنے کے بعد اس سونے میں سے کچھ بچ جائے تو وہ یہ سونا تم دونوں اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ معزز دوستو، اس واقعے میں جو عبرت ہے وہ صرف اس سونے کے متعلق نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ اس دنیا کی چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد ایمانداری، صداقت اور اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وہ ان قیمتی مال و دولت سے نہیں بلکہ ان اصولوں سے جیتے ہیں جو انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہتر بنا سکے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں بے ضمیر ہو جاتے ہیں۔ معزز دوستو، اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم اپنے حقوق میں اپنے خاندان، اپنے دوستوں یا غیروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں؟ ہمیں کس قدر اللہ کے راستے میں ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ان نیک لوگوں نے اس واقعے میں اختیار کیے۔ ان کے اس عمل سے ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں سچائی، ایمانداری اور دینداری کا سبق ملتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے اور اسے خریدی گئی زمین سے سونا مل جائے، خزانہ مل جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے تجربات کمنٹ کے اندر ضرور درج کیجیے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو بھی اس کہانی کے پیچھے چھپے ہوئے پیغامات کو سمجھنے میں مدد ملی ہے تو براہ کرم ہمارے اس چینل بامقصد کہانیوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسی مزید سچی اسلامی سبق آموز اور حوصلہ افزا کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم، عمل اور اخلاص میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔